بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہم سوچتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مؤذن کیوں مقرر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیوں اذان نہیں دیتے تھے؟ پیارے دوستو، اس بات کو جاننے سے پہلے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی اذان کیوں نہیں دی، یہ جاننا ضروری ہے۔ اذان دینے والے کی فضیلتیں کیا ہیں؟ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، اس مسافت جتنے اذان دینے والے کے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بھی اذان کی آواز سنتے ہیں، قیامت کے دن اس بندے کے لیے بخشش کی درخواست کریں۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک درمیانی اوقات کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اذان سننے والی ہر چیز مؤذن۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ٹیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں، وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے، اور جو جاندار اور بے جان اس کی اذان سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت میں سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہوگی، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا، دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا، تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقام روحا تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں، میں نے مقام روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ مدینے سے 36 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے، اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسے ڈال سکے، اور کہتا ہے، یہ بات یاد کرو، ایسی باتیں یاد کرو، یہ کرو اور وہ نہ کرو، یہاں تک کہ نمازی کو یاد نہیں رہتا کتنی رکعتیں اس نے ادا کر لی ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے
تو لوگوں کو بغیر قرآن اندازی کے اگلی صف میں کھڑی ہونے کی جگہ نہ ملے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہے جو مؤذن نے کہے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفسی اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسے سے نوازا تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان دی۔ لیکن کیا نبی کریم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ سہیل کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاصائن میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچوں کے کان میں اذان دینا رسول اللہ سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ اکرام نے اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو خود اذان دینا پڑتی۔ آپ نے سب سے بڑی ذمہ داری سر انجام دی جو اذان دینے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اذان دیتے تو دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔